امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے، لیکن نہیں، میں نے غلط کہہ دیا، خوش نہیں ہو سکتے۔ خوشی تو کہیں دور دور نہیں ہے، شہر میں خوشی کا تو نام و نشان بھی نہیں ہے۔ فکرات ہیں، غم ہیں، حادثات ہیں، موتیں ہیں، زخمی ہیں لوگ، اور ایک منٹ میں کیا سے کیا ہو گیا۔ سینکڑوں لوگ، لکھپتی کروڑ پتی، ختم ہو گئی ساری دولت۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان جو زمین پر اکڑ کر چلتا ہے اور اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے، بس اللہ تعالیٰ معاف کر دے ہم سب کو۔ دکھا دیا اللہ میاں نے کہ ایک منٹ میں کیا سے کیا ہو جاتا ہے، سارا گوشت سب کچھ ختم ایک منٹ میں، بس اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ صرف ہڈیاں رہ گئیں، اور وہ بھی سب کی ملی جلی، الگ الگ نہیں، نہ ہی نماز جنازہ ہوئی، نہ ہی قبر بنی۔ بس یہ توبہ کا مقام ہے، ہمیں توبہ کرنا چاہیے۔ اور ہمارے شہر میں ایسے حادثے ہوتے رہتے ہیں، ہوتے رہتے ہیں۔ کوئی پانی میں ڈوب گیا، کوئی بچہ گٹر میں گر گیا، ماں کے ہاتھوں سے نکل کے گٹر میں گر گیا سامنے، اب تک یاد آتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور یہ جو آگ لگی ہے، اس کا تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے ہم سب کو، ہماری توبہ قبول کر لے۔ ابھی بھی ہم توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا ہم سب کو۔ لیکن یہ جو المیہ ہوا ہے، یہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا، کہتے ہیں نا، ایک سانحہ ہے بہت بڑا۔ اگر ہم اس کا غم کریں، میں تو رات کو جب سونے کے لیے تکیہ بستر رکھتی ہوں تو مجھے وہ منظر یاد آ جاتا ہے، مائیں رو رہی ہیں، بچے، بڑی بڑی عورتیں، باپ، اتنی دیکھا نہیں جاتا۔ ماں کہہ رہی ہے میرا ایک جوان بیٹا تھا، یہی مجھے کما کے دیتا تھا اور میرے گھر کا سارا خرچ اٹھاتا تھا۔ اور جب بیٹی کی تصویر آئی اسکرین پر، اتنا پیارا، اتنا نوجوان، جوان بیٹا، اب اندازہ لگایا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ اسے کس طرح پالتے ہیں، اس کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں۔ ماں اپنے ہلاک کرنے والا کھلاتی ہے، تگ و دو کرتے ہیں، کماتے ہیں اس کو، بچے کو خوش رکھنے کے لیے، پڑھانا لکھانا۔ ایک منٹ میں کیسے کیا ہو گیا۔ دیکھیں، یہ تو صحیح ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ باللہ العلی العظیم، اچھائی برائی کی ساری جو طاقت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بندہ احتیاط کرے، اپنی جان و مال کی احتیاط کرے، صحیح راستے پہ چلے۔ اور جو ارباب اقتدار ہیں، جو ملک کے مالک ہیں، جو بنے ہوئے ہیں، وہ بھی ذرا عوام کی خیال کریں، عوام کا سہولت پہنچائیں ہیں، سیاست نہیں کریں کہ خالی سیاست کر رہے ہیں کہ پہلے بھی آگ لگی تھی اور کل بھی آگ لگی تھی اور پرسوں بھی پانی میں ڈوب گئے تھے لوگ۔ نہیں نہیں، ایسے نہیں، اللہ کو جواب دینا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے۔ اور یہ ساری جو آفات ہیں، جو لوگ چلے گئے اللہ کے یہاں وہ تو جنتی تھے، میں آپ کو بتا دوں، جنتی تھے، ایک منٹ میں غائب ہو گئے، ایک منٹ میں آگ میں جھلس گئے، وہ سب جنتی تھے، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا۔ اور جو گناہ تھوڑے بہت ہیں وہ بھی بخش دیے اللہ نے، انہیں جنتی بنا دیا۔ یہ اللہ نے ہمیں دکھایا ہے، ہم جو رہ گئے پیچھے، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے کہ دیکھو کس بات کا غرور ہے تمہیں، کس دولت کا غرور ہے تمہیں، کون سے حسن کا غرور ہے۔ ایک منٹ میں حسن پانی کی طرح بہ گیا، دولت ختم ہو گئی، سب کچھ ختم ہو گیا۔ ابھی بھی خوف خدا کرو، اللہ کو مانو، اور یہ رکھو کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے، ہر چیز اللہ نے دی ہے، منٹوں میں وہ لے بھی سکتا ہے واپس۔ غرور مت کرو، اپنے سے کسی کو نیچے مت سمجھو۔ ہم دولت مند ہیں، ہمارے پاس 5 گاڑی 4، توبہ کر لو بھائی، ابھی بھی توبہ کر لو، پاکستانی ہو، خدا کے لیے توبہ کر لو، اور سیاست مت کرو۔ دیکھ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں، وہ یوں ہوا تھا۔ اگر کوئی آج جل کے مر گیا ہے، یا آج کوئی پانی میں ڈوب کے مر گیا ہے، ہم اس کا نوحہ پڑھیں، اس کی تعزیت کریں، اس کے ماں باپ کے لیے دعا کریں، مرنے والے کی دعا کریں۔ 50 سال پہلے جو پانی میں ڈوب کے مرے تھے ان کا ذکر شروع، لڑائی ہو رہی، جھگڑا ہو رہا ہے، وہ یوں وہ یوں وہ یوں، ایسے مت کریں، اللہ سے ڈریں، اور ابھی بھی خوف خدا کر لیں۔ ویسے بھی ملک کی حالت اس قابل نہیں ہے کہ انسان تھوڑی دیر کے لیے بھی خوش ہو جائے، چاروں طرف لاشیں لاشیں، لڑائی جھگڑا۔ بلوچستان کی سرحد پہ کیا ہو رہا ہے، جوان جوان فوجی، اللہ تعالیٰ ان کی ماؤں کو صبر دے۔ میں تو بس ماؤں کا خیال کرتا ہوں، جانے والا تو جنت میں چلا گیا، ماں کیا کرے گی، وہ تو جب تک زندہ رہے گی نا اپنے بچے کو یاد کرتی رہے گی۔ ہم کہیں گے صبر کرو، بھائی کیسے صبر کریں، اولاد کو صبر کرنا بہت مشکل ہے۔ یہ اولاد جو ہے نا، اس کی محبت دل کی جڑ میں ہوتی ہے، ماں سے پوچھو، توبہ کرو۔ اور حکومت وقت کو چاہیے کہ جو آنن فانن میں چلے گئے ہیں، گھروں کے بہن بھائیوں کو پالنے والے، ماں باپ کا سہارا، ان کے لیے بھی کچھ کریں۔ دکاندار تو لکھپتی کروڑ پتی تھے، وہ دوبارہ بھی لکھپتی کروڑ پتی ہو جائیں گے، بہت کماتے ہیں اور بہت ان کے پاس پیسہ ہے۔ جو ان کے یہاں کام کرتے تھے لڑکے، 30,000 روپये ایک مہینے کی، 30,000 تنخواہ، ایک مہینے کی 20,000 تنخواہ، سوچیں ذرا، اتنی کم کم تنخواہوں پہ کام کرتے تھے، انہیں کیا ملے گا، کیا دیں گے آپ ان کو، کیسے کریں گے، ان کے ماں باپ کیسے داد رسی کر دیں گے۔ روزانہ المیہ ہو رہا ہے،
ابھی اس کے بعد بھی ایک جگہ چاوڑا مارکیٹ ہے صدر میں، اس میں آگ لگ گئی. وہ ایمپریس واٹ کے قریب میں ایک مارکیٹ ہے، اس کی تھی شاید وہ ویڈیو کی کس کی مارکیٹ تھی، اس میں آگ لگ گئی اور آگ بجھانے والے آئے نہیں اور دیر ہو گئی. کیا ہو کیا رہے گی؟ یہ شہر نہیں سنبھل رہا کسی سے. خدا کے لیے میں نے پہلے بھی کہا تھا، یہاں صوبے بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کراچی کو کسی کے حوالے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور کراچی کے صوبے مت بناؤ، کراچی کو کسی کے حوالے مت کرو، کراچی کو مرکز کے حوالے مت کرو. یہاں جو سندھ حکومت نے بنائے نا ڈسٹرکٹ، 4 تھے پہلے، اب شاید 7 یا 6 ہیں، ان ڈسٹرکٹ میں ایک ایک میئر رکھ دو. آسان ترین، کچھ کرنا چاہو تو کرو نا. ایک ایک میئر رکھ دو، وہ میئر کو اپنے اپنے حصے کی پیسہ دے دو، وہ اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے ڈسٹرکٹ ہیں ان میں وہ 4 چاند لگا دے گا، صفائی کرے گا، انتظام کرے گا، کچرا سب کچھ کرے گا وہ. اور نوکری بھی اپنے اپنے ڈسٹرکٹ میں جو ہوتی ہیں وہ اپنے اپنے ڈسٹرکٹ کے لوگوں کو مل جائے. داخلے بھی ایسے مل جائیں، یہ افراتفری یہ سب ایسے مت کرو. اگر ایسے ہی رہا نا تو اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت کرے. میں تو دعائیں مانگتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت کرے. اور اتنی دعا مانگتی ہوں کہ اس میں 80% جو مسائل ہیں یہ غربت کی وجہ سے ہیں. آبادی بڑی ہے، 4 کروڑ کا ایک شہر، اور پیسے کم ہے ہی نہیں، تنخواہیں تھوڑی تھوڑی، اور پورا پاکستان گھوم پھر کے کراچی میں آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے جب میں حج کرنے گئی تھی تو میں نے پہلی دفعہ خانہ کعبہ پہ بھی نظر پڑی. پہلے تو میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے یہاں بلا لیا اور اپنا گھر دکھا دیا. میں اس قابل نہیں تھی، تیرا شکر ہے خدا بند کرے. اور دوسری دعا میری یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے وطن میں تو بھی تیل نکال دے، تیل کی دولت نکال دے، سہری سونا نکال دے زمین پہ سے. سب کو دیتا لمحے ہمیں بھی دے. اور یہ میری برسہ برس کی روزمرہ کی بھی دعا ہے تاکہ غربت ختم ہو، لوگ پیٹ بھر کے کراچی میں کھانا کھائیں. آپ باہر نکلیں، نہیں بہت غربت ہے، بہت غربت ہے. بھوکے بیٹھے ہوئے لوگ فٹ پاتھوں میں سو رہے ہیں. ابھی میں بتاؤں آپ کو، ابھی 15-20 دن پہلے سخت سردی پڑی تھی کراچی میں، سخت ترین سردی. وہ ایک مارکیٹ میں کوئی بہت بڑی دکان تھی، پتہ نہیں ٹیلی فون کی کس کی، تو دکان میں سامان رکھا ہوا تھا ایک طرف اور دوسری ایسے بھی سامان رکھا ہوا تھا. بیچ میں ایسی راہداری تھی پتلی سی، وہاں 11-12 سال کا ایک لڑکا شلوار قمیض پہنے ہوئے اس ایسے راہداری میں سو رہا تھا، زمین پر، ٹائل والی زمین پر. اور نہ اس کے نیچے چادر تھی، نہ اوپر اوڑھنے کے لیے چادر بھی نہیں تھی. لہٰذا کمبل تو بڑی بات ہے. مجھے رات بھر نیند نہیں آئی. یہ کسی ماں کا بیٹا ہے یا اتنی شدید سردی میں جب کمبل میں بھی لوگ کانپ رہے تھے. یہ سب کیا ہے؟ جو لوگ اس ملک کو چلا رہے ہیں سوچیں سمجھیں. ایک میئر کو دے دیا اتنا بڑا شہر، میئر خرابی، میئر خرابی. میئر تو بہت اچھا ہے، وہ تو خاندانی طور پہ بھی بہت اچھا ہے. اچھے خاندان کے لوگوں سے اچھی کی امید ہوتی ہے. مجھے تو بڑی اچھی کی امید ہے، اچھا ہی کر رہا ہے. اب اکیلے میئر کیا کرے گا، کیا کیا دیکھے؟ سوچو ذرا خدا کے لیے. اور باب اقتدار سے میں ہاتھ جوڑ کر کہتی ہوں بس اب بہت ہو گیا. اب کراچی میں نظر کریں ادھر اور دیکھیں. ہمارا اتنا افسوس ہوتا ہے. آج میں اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنے بیٹے سے کہہ رہی تھی یہ کیسا ملک ہے ہمارا، اتنے لوگ جل کے مر گئے. وزیر اعظم نے 2 منٹ کے لیے کراچی آنا گوارا نہیں کیا. یہ اللہ تعالیٰ، اللہ کو جواب دینا ہے. خوف خدا کہاں گیا؟ یہ سب یہی رہ جائے گا. اس جو آگ لگی ہے نا گل پلازم، اس سے اندازہ لگا لو سب یہی رہ جائے گا. منٹ میں یہ سے یہ ہو جائے گا. ڈرو، خوف خدا کرو. نماز، عبادت، ابھی رمضان میں اتنی عبادت ہوگی، اتنی نمازیں. یہ اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہے. لیکن اللہ نے جو انسان کا معاملہ انسان سے رکھا اس پہ تو کچھ غور کر لو. وزیر اعظم آ کے کھڑے نہیں ہوئے، کسی ملک میں ایسا نہیں ہوتا. وزیر اعلیٰ آئے ہوئے تو میں نے نہیں دیکھا، مجھے پتہ نہیں، سنا آئے تھے شاید. بھائی بس کریں، اس سے مانگ کر انہوں نے دیکھا جاتا. بیوہ عورتیں ہیں، اب بیوہ عورت کا کیا ہوگا؟ 3 بچے اگر اس کے چھوٹے چھوٹے، کون سنبھالے گا؟ کون پالے گا؟ یا تو بھائی کو روٹی دینے کو تیار نہیں ہے. کیسے دے روٹی؟ سب غریب ہیں. اور جو امیر ہیں وہ اپنی مستی میں مست ہیں. وہ سمجھ رہے ہیں ہم تو کبھی زندگی میں مریں گے نہیں، 500 برس تک زندہ رہیں گے. ایسے گاڑی میں دوڑتے رہیں گے. ارے بھائی خوف خدا کرو، اللہ کے خیر و غضب سے ڈرو. اگر نہیں ڈر لگتا ہے تو یہ آگ کا جو ویڈیو ہے نا اس کو بار بار دیکھ لو، بار بار دیکھ لو، دن بھر دیکھو، شاید شرم آ جائے. بس میرے لیے اتنا ہی کہنا کافی تھا. شاید میری ساری بات اتنا سا کسی کے دل پہ اثر کر لے تو میں کہوں گی یہ اللہ تیرا شکر ہے، یہ اللہ تیرا شکر ہے. اللہ حافظ.